السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو اللہ پاک اپنی زمان میں رہ کر سب خیر خیریت سے رہیں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ جو بات کریں گے کہ آئی میک اپ جو ہوتا ہے، مطلب شمری شیڈو میک اپ، اس کو ہم لوگ آنٹ پہ کرنے کے لیے آج کل یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ چلا ہوا ہے بازو پہ ہم لوگ کرنے کی۔ یہ ایک طریقے سے بہت اچھا طریقہ ہے جب آپ کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے ساتھ مطلب کہ جس کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے بازو پہ مطلب کہ بیس بنائیں، اس کے بعد اس کے حساب سے کرنے چلیں۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار میں آپ بہت اچھا کام کریں، گندا مندہ کریں، تھوڑا کریں، اچھا کریں، برا کریں، لیکن لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں۔ جب آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں لگاتار، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کو کامیابی اس کو آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بھی آج یہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سب سے پہلے میں نے فاؤنڈیشن یوز کی ہے، فاؤنڈیشن کو اچھی طرح سے بلینڈ کیا، بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگوں نے کمپیکٹ سے بھی اس کو فکس کر دینا ہے۔ کمپیکٹ جب لوز پاؤڈر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیس ہے وہ فکس ہو جائے اور اس کے اوپر سے ہٹے نہیں۔ جب ہم لوگ آئی میک اپ کی بیس بنائیں گے یا اس کو سیٹ کریں گے یا جو بھی ہوگا، تو اس کے بعد بیس میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر تھوڑا بہت آ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ہم لوگوں نے اسے اچھی طرح سے ویٹ بلینڈر سے پہلے ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن لگا، اس کے بعد ڈرائی سے ہم لوگ اس کے اوپر سے کمپیکٹ سیٹ کریں گے۔ کمپیکٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آئی برو کی شیپ دینی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے لے لینے ہیں، آپ جیل لائنر یا براؤن پینسل لے سکتے ہیں، آپ اپنی پیلٹ میں سے کوئی بھی براؤن کلر لے سکتے ہیں، کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ اس کے لیے آپ کے بیسٹ ہے، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ بس آپ شروع تو کریں، آپ کرنا شروع کریں، آپ ٹرائی کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، بہتر سے بہتر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے برش کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، آئی برو کی شیپ دے دینی ہے ایک طریقے سے، جیسے آپ کی آئی برو شیپ جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ آرٹ میں چاہتے ہیں، آپ راؤنڈ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو ویسا کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سیٹنگ کر دینی ہے۔ سیٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زندگی میں ہمیشہ یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، ہم پرفیکٹ ہوں گے، ہم نے تب کچھ کرنا ہے۔ نہیں، زندگی میں ہمیشہ آپ اگر پرفیکٹ نہیں ہیں تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، محنت کرنے کے بعد ہی آپ ہمیشہ پرفیکٹ انسان بنتے ہیں۔ جب آپ لوگ یہی سوچ کر ہمیشہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ سوچنے میں ہم لوگوں نے سالوں سال ضائع کر دینے، مہینوں ضائع کر دینے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیٹھے بیٹھے جب ہم لوگ کسی بھی کام کے لیے کوشش کریں گے تو پھر وہ کام جو ہوتا ہے ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ جب ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے کسی کام کو کرنے کی، تو وہ ہمت ہمارے اندر نہ ہی کبھی آتی اور نہ ہی آپ اس کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اندر اعتماد لائیں، اپنے اندر ایسی غرض پیدا کریں کہ آپ اچھا کریں، برا کریں، لیکن آپ کریں سے کرنا شروع تو کریں ایک بار۔ جب آپ کرنا شروع کریں گے پھر اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، آپ کے لیے بہتری پیدا ہوتی جائے گی۔ بہتر سے بہتر کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کے لیے نئے سے نئے راستے کھلتے جائیں گے۔ اور اللہ پاک بھی یہی چاہتے کہتے ہیں نا کہ انسان جو بیٹھا ہے اس کی جھولی میں بیٹھے بٹھائے تو اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں ڈال دینا ہوتا۔ جب آپ لوگ محنت کرتے ہیں، آپ اپنے کام کرتے ہیں، آپ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کے بعد ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور وہ کامیابی بہت ہی بہترین ہوتی ہے، بہت ہی پائیدار ہوتی ہے، اور بہت ہی لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جو آپ لوگوں کے اندر جو ایک ہمت آتی ہے، جو ایک توانائی آتی ہے، وہ اور کسی بھی چیز سے نہیں آ سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہمیشہ، کیونکہ ہم جب بیٹھے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی آ کر نہیں دے گا اپنے ہاتھ سے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو بیٹھا ہے وہ کسی کا محتاج ہے، فری بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ کچھ کریں گے تو آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی، لوگ آپ کو جانیں گے، آپ کو پہچانیں گے، معاشرے میں آپ کو عزت ملے گی، لوگ آپ کو کسی نام سے یاد کریں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اپنی کسی اسکل پہ کام کریں، آپ کسی اپنے ایسے اس پہ کام کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جو آپ اپنے دل لگا کے کرتے ہیں، جو آپ ایمانداری سے کر سکتے ہیں۔ ہاں کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں پرفیکٹ ہوں، میں اس کو پرفیکٹ کرنے کا اگر نہیں بھی ہوں تو اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں کر سکتا ہوں۔ تو چاہتے ہیں ہم لوگ اپنے میک اپ پہ، اس کے لیے ہم لوگوں نے براؤن شیڈ لینا ہے۔ براؤن شیڈ لینے کے لیے پہلے براؤن کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے براؤن شیڈ لینا ہے، اور اس سے ہم نے کٹ کریز کریٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ کٹ کریز جو ہوتی ہے وہ ڈارک کلر سے ہی آپ کرتے ہیں۔ میک سے میچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، براؤن کلر لے کے اس کی کٹ کریز بنائیں گے، اور اس کو ہم بلینڈنگ کر دیں گے۔ بلینڈنگ کریں گے اچھے طریقے سے، اگر کوئی رہ بھی جاتی ہے تو آپ ساتھ کے ساتھ اس چیز کو کرتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ پھر لگائیں گے
جو ہوتا ہے انٹرفیرنس شیڈ آپ لوگوں نے لینا ہے، کوئی بھی جو آپ مطلب کہ جس کلر کا آپ شمر یا گلیٹر لگانا چاہ رہے ہیں اس کلر سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی اور کلر کا لگائیں گے تو وہ بہت آکورڈ لگتا ہے اور اچھا نہیں شو ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو لگانا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر پھر سے براؤن کلر کی جو ہے بلینڈنگ کرنی ہے، تب کہ یہ مطلب الگ الگ نہ دکھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر آپ لوگوں جب تک کوشش کریں کہ ہمیشہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس بھی چیز کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دل سے کوشش کریں، لگے رہیں، تھوڑا کریں، بہت کریں، اچھا کریں، برا کریں، کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک جب انسان کی محنت ہوتی ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس میں انسان کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ پاک کہتا ہے نا کہ جو انسان محنت کر کے آگے آتا ہے اس کا ایک لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ بیٹھے بٹھائے چاہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تو بیٹھے بٹھائے تو کسی کو بھی کسی چیز میں کامیابی کبھی نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے مطلب کہ ایک بننا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ بن کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہاں میرے اندر بھی کوئی صلاحیت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی کیپیسٹی ہے۔ یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے آج کل کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد گلیٹر گلو ہے میرے پاس، مس روز کی ہے، میں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جو لگا لیا وہ دکھایا نہیں، جو ہم لوگوں نے کئی چیز کی لگائی ہے، فلانے برانڈ کی لگائی ہے، فلانے برانڈ کی نہیں۔ جو چیز آپ یوز کریں وہ آپ دوسرے انسان کے سامنے بھی شو کریں۔ مس روز کا یہ گلیٹر گلو ہے جو بہت اچھی ہے۔ اگر بگنر ہیں آپ، مطلب آپ کے سیکھنے کے دن ہیں، اگر آپ کسی سیلون میں بھی یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہینس بیوٹی کے میں نے جے منگوائے تھے گلیٹرز اور چنکس، یہ بہت ہی زبردست ہے، ان کا ایک الگ ہی لیول ہے، مطلب اس کو لگانے کے بعد آپ ان سے کام کرنے کے بعد آپ کے کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ کام ہاں واقعی ہم نے کچھ کام کیا، بہتر کیا، اچھا کیا۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ یوز کرنے ہیں، یہ لگانے کے لیے اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کو مطلب گلو لگا کے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں، جب وہ تھوڑی سی ڈرائی ہونے لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے گلیٹر یوز کرنے ہیں۔ گلیٹر یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلر بھی آئی شیڈو کے ساتھ میچنگ کرنا ہے، اس کے ساتھ میچنگ کرنے کے بعد آپ نے کلر یوز کرنا ہے، کلر یوز کرنے کے بعد آپ نے گلیٹر یوز کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے وہ گلیٹر لگانے ہیں اور اس کو سیٹ کرتے جانا ہے۔ اچھا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانا بندہ ایسے، فلانا بندہ ایسا، فلانا بندہ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے، اس کا کتنا ٹائم لگ گیا، اس نے کیسے وقت ضائع کیا، اس نے کیسے اپنے دن رات کی محنت کرنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا۔ کسی کو بھی کوئی چیز ایسے بیٹھے بٹھائے تھالی میں رکھ کے نہیں ملتی، اس کے لیے اس انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے کے بعد ہی وہ کچھ حاصل کر پاتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے جیلس نہ ہوں، آپ پہلے اس کا وہ پچھلا زمانہ دیکھیں، اس کا وہ ٹائم دیکھیں جب اس نے بہت زیادہ محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا ہے، اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے، تو آپ کی اس کی خوشی خوش ہوں اور آپ بھی محنت کریں، آپ بھی دن رات محنت کریں، جب آپ کو موقع ملے آپ اپنے لیے بہتری کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے جیلس ہوتے رہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، فلانے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس نے کچھ کیا ہے تو اس کے پاس کچھ تھا بھی تھے، مطلب محنت کے بغیر تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں سکتے، چاہے زندگی میں آپ کچھ بھی جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ہمیشہ محنت کریں گے، جب ہم لوگ کامیاب ہوں گے تو دنیا دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہر انسان کی جو جرنی ہوتی ہے نا اس میں بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں، مشکلات فیس کرنے کے بعد ہی وہ انسان کامیاب ہو کے آتا ہے، اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، فلانے نے ایسا کر دیا تو وہی کر سکتا ہے، کیا پتہ آپ کریں، آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہی دیکھنا چاہیے، یہی سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو کوشش کریں بہتر کرنے کی۔ اچھا، گلیٹرز لگائیں، گلیٹرز لگانے کے بعد ہم لوگوں نے لائنر کی شیپ دینی ہے۔ لائنر ہے آپ کوئی بھی لے لیں، میں نے ایکوا کا لائنر لیا یہاں پہ، اس کے لیے ہم شیپ دیتے ہیں، آئی برو کی شیپ کے حساب سے ہم لوگ کریں گے، تو لائنر کو اس حساب سے لگانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ سیٹ کرنے کے اس کا بھی کوئی وہ نہیں آتا کہ اسپیسیفک سیٹنگ ہے کہ آپ نے اس سے کرنا ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، بس یہ ہے کہ نیٹنس ہونی چاہیے، نیٹنس کے ساتھ آپ جو کام کریں گے وہ اور بھی اچھا ہوگا، دیکھنے والوں کی نظر میں بھی اچھا ہوگا، اس کو بہتر بھی لگے گا اور دوسرا انسان اس کو پسند بھی کرے گا۔ تو ہم نے برش کی مدد سے اس کو لائنر کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے۔ سیٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اپنے آپ میک اپ میں کہیں کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے سیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے سیٹ کرتے ہیں۔ سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے
جو بھی بلینڈنگ وغیرہ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے جو کام کر دیا اس کو چھیڑنا نہیں ہے کہ بس یہاں سے یہ. اس کے لیے ہم بار بار کر سکتے ہیں کہ اس کو کوشش کریں کہ جو جتنا اچھا کر سکے اچھے سے اچھا بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے اس کو دوبارہ سے براؤن شیڈ کے ساتھ اس کو مکس اینڈ میچ کیا ہے. جو شمرز ہیں، جو گلیٹرز ہیں، ان کو اندر مکس کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ مطلب یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہو. یہ فیل نہ ہو کہ یہ الگ الگ کلرز ہیں. اس کی بلینڈنگ اچھی طرح سے کرنی ہے. جتنی زیادہ آپ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کا میک اپ انہینس ہو کے نکلے گا اور اس کی اچھی سے اچھی شیپ آئے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ بلینڈنگ آپ بہت ہی زیادہ اچھی رکھیں ہمیشہ. بلینڈنگ کے بعد جو کام ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کی بلینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے کام میں نیٹنس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اور پھر اس میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی. اس لیے اس کو کرتے جائیں مطلب اس کو سیٹنگ کر دیں، اچھے سے بہتر بنا دیں. اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے سیٹ کر دیں اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے دینا. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میک اپ میں مطلب کمی پیشی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمی نہیں ہے. کمی ہوگی، ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی تو ہر انسان میں کمی ہے. تو پھر چیزوں میں تو کمی رہ ہی جاتی ہے، لیکن اپنی طرف سے تو بہتر کرنے کے لیے. لیکن یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اپنے آرم کے حساب سے. مطلب ہم لوگوں نے جو شیپ بنائی ہے، جو بیس بنائی ہے اس کو کرنے کا. اس لیے میرے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے سب کچھ پرفیکٹ کیا ہے. نیٹنس کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ لگے رہیں گے، آہستہ آہستہ کام کرتے رہیں گے تو اس سے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک دن بہت ہی اچھا ورک ہو جائے گا. مطلب کہ نیٹنس آ جائے گی، ہاتھ میں صفائی آ جائے گی جب ہم لوگ کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہماری باری ہے لیشز بنانے کے لیے. اس کے لیے ہم لوگ 3D افیکٹ دیں گے. 3D افیکٹ دینے کے لیے ہم لوگوں نے لائنر کی مدد سے ہی، برش کی مدد سے اس کو لیشز کو سیٹ کرتے جانا ہے. ایک سائڈ سے سیدھا اور ایک سائڈ سے الٹا، مطلب آئز کی شیپ کی جیسی جو ہوتی ہیں اس حساب سے آپ نے ان کو سیٹنگ کرتے جانا اور لگاتے جانا. ان کو 3D شیپ دیں گے اور ان کو تھوڑا سا لمبا اور تھوڑا سا چوڑا کر کے بنائیں گے. کیونکہ جب لیشز بن جائیں گے اس کے بعد ہی تو آئز کی جو مطلب فل لک ہے وہ سامنے آئے گی، نکل کے آئے گی. اصل میں میرے موبائل کا کیمرہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اس چیز کو کیپچر ہی نہیں کر پا رہا ہے جس طرح سے بنی ہے. ریئلٹی میں وہ چیز جو ہے جو اس سے بہت بیٹر ہے جو کیمرے میں نظر آ رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریئلٹی میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے. جس کا بھی یہی حساب ہے کہ یہ ریئلٹی میں اس سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ کیمرے میں ایسے آ رہا ہے کہ دھندلا سا تھوڑا. کیونکہ کیمرہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے تھوڑا سا انہینسر میں پرابلم ہے. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھا بنا ہے. اس کی شیپ اور اس کی مطلب سارا گلیٹرز وغیرہ کی جو سیٹنگ ہے اور جو بھی چیز ہے وہ ساری بہت اچھی لگ رہی ہے. میں نے آج کوشش کی ہے ایک اپنی طرف سے کہ میں اس کو بناؤں، اس کو کروں، اس کو کرنے سے میرے کو تو بہتری آئے گی. تو آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی دیکھیں کر کے، انشاءاللہ آپ سے بھی ہو جائے گا. کوشش کریں، تھوڑا کریں، گندا مندا کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اس کو بہتر ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. لائک، شیئر، سبسکرائب. تھینک یو سو مچ.